السلام علیکم ناظرین۔ کینسر یعنی برج سرطان سے تعلق رکھنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کا نظام زندگی کن پلینٹس کی وجہ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے؟ ان لوگوں پر پلینٹس کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ لوگوں سے تعلقات کا شعبہ ہو یا ذاتی زندگی، یہ لوگ اپنے ریلیشنز میں کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی اولاد ان کے حق میں کیسی ہوتی ہے؟ یہ کتنی دولت کے مالک ہوتے ہیں؟ یہ لوگ جن سے مخالف کے لیے کیسے رجحانات رکھتے ہیں اور روحانیت ان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ تمام معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز خواتین و حضرات، ایسے لوگ جن کا تعلق کینسر یعنی برج سرطان سے ہوتا ہے، ان لوگوں کی سب سے بڑی خوبی ان کی معاملہ فہمی اور نرم دلی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت محبت کرنے والے اور ہمدرد فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جان بوجھ کر کبھی کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ان کا رولنگ پلینٹ چاند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت مہربان ہوتے ہیں اور ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی بھی کسی کو پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کی نرم طبیعت کی وجہ سے بعض اوقات ان کو کافی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ جب ماحول ایسا ہو کہ ہر طرف حرص و ہوس کی چنگاریاں بھڑک رہی ہوں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے بھری دنیا میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بعض اوقات یہ مایوسی اور بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر جن لوگوں کا برج کینسر ہو وہ سست ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں یہ خامی پائی جاتی ہے کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے یہ مختلف قسم کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ کام شروع کرنے سے گھبراتے ہیں۔ یہ لوگ بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس برج کی عورتیں بات بات پر رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ افراد اپنے گھر اور فیملی میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ باہر کی دنیا کا سامنا کرتے ہوئے ان کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اور یہ لوگ اسی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی نرم مزاجی اور فراخ دلی کے باوجود بھی اکثر لوگ ان کے قریب نہیں آتے، جس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر یہ لوگ کم گو یعنی کم باتیں کرنے والے اور مغرور محسوس ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ البتہ یہ لوگ اتنے ایکٹیو ضرور ہوتے ہیں کہ دوسرے کو نقصان کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ ظاہراً یہ لوگ کم گو اور الگ محسوس ہوتے ہیں، مگر ان کا دل گہری محبت سے بھرپور ہوتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، کینسر یعنی برج سرطان کے حامل خواتین و حضرات کے ساتویں یعنی محبت کے گھر پر ذول حکومت کرتا ہے، جس کے اثر کے تحت اس برج سے تعلق رکھنے والی عورتیں محبت کے معاملے میں بہت پرجوش ہوتی ہیں، تاہم یہ بے حد سینسیٹیو عورتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا محبوب انہیں نہیں سمجھ پاتا۔ اس برج کی لڑکیاں ذرا سی بات پر رنجیدہ اور غمگین ہو جاتی ہیں۔ کینسر عورتیں محبت میں مستقل مزاج ہوتی ہیں، لہٰذا شادی ان کے لیے انتہائی ضروری اور بہترین قدم ہوتا ہے۔ یہ محبت میں تبدیلی اور ہرجائی پن کی قائل نہیں ہوتی۔ ان کے جذبات بہت گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں۔ یہ ایسے مردوں کو پسند کرتی ہیں جو انہیں تحفظ اور پرخلوص چاہت کا یقین دلا سکے، اور یہ اپنے پارٹنر کی طرف سے بار بار محبت کی یقین دہانی کی طلبگار رہتی ہیں، جبکہ کینسر مرد عام طور پر خاموش طبع اور الگ تھلگ رہنا پسند کرتا ہے۔ عورتیں انہیں مشکل ہی سے سمجھ پاتی ہیں۔ دراصل یہ لوگ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلا پاتے۔ یہ لوگ خود بھی اسی وجہ سے عورتوں سے دور رہتے ہیں کہ کہیں ان کی محبت کو مسترد نہ کر دیا جائے۔ معزز خواتین و حضرات، کینسر افراد کے پیشے اور کاروبار کے گھر پر مریخ یعنی مارس حکومت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ان کے لیے سب سے بہترین پروفیشن تجارت ہوتا ہے۔ ان میں کامیاب بزنس مین بننے کی تمام صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ ایسا کام کرنا پسند کرتے ہیں جس میں انہیں اپنی سوچ سمجھ سے کام لینے کا موقع ملے۔ دوران کام یہ لوگ کیسی ہی مشکل صورتحال کیوں نہ ہو واویلا نہیں کرتے، بلکہ چپ چاپ اس کام کو کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ سمندر اور بہتا ہوا پانی ان لوگوں کا محبوب نظر ہوتا ہے۔ اکثر سرطان خواتین و حضرات کو بحری جہازوں یا ساحل پر کام کرنا پسند ہوتا ہے۔ موسیقی، مجسمہ سازی
اور مصوری ان کے لیے بہترین شعبے ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں کا دل اللہ رب العزت کے لیے صاف اور خالص ہوتا ہے۔ یہ لوگ خدا آشنا ہوتے ہیں، لیکن اکثر سرطان افراد اپنا راز ایسے لوگوں سے شیئر کر دیتے ہیں جو راز کو صیغہ راز میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ لوگ اپنے قوم، قبیلے اور دوستوں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب دنیا کا سفر ختم کر کے خالق حقیقی سے ملتے ہیں تو اس سے پہلے ان کے حالات بہت بہتر ہوتے ہیں۔ اکثر ابتدائی عمر میں یہ لوگ قلیل المال ہوتے ہیں اور کثرت سے تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے بہن بھائیوں سے بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے بہن بھائی ان سے متفق نہیں ہوتے۔ اکثر و بیشتر مال و دولت اور جائیداد کی وجہ سے ان لوگوں کا اپنے بھائی بہنوں سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آسٹرالوجی کے علم کی روشنی میں ان لوگوں کی اولاد اور خوشیوں کے گھر پر مریخ یعنی مارس حکومت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس زوڈیک سائن سے وابستہ لوگوں کی شادی کے بعد اکثر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کے بارے میں نظر بد کا خوف رہتا ہے۔ البتہ ان لوگوں کو بیٹوں کی نسبت بیٹیوں سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے۔ سفر کے حوالے سے ان پر جوپیٹر یعنی مشتری حکومت کرتا ہے۔ جب کبھی یہ لوگ سفر کرتے ہیں تو سفر ان کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ البتہ یہ لوگ اگر جمعرات کے دن سمندر کی جانب سفر کریں تو خرید و فروخت اور لین دین میں انہیں کثیر فائدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ حکومتی عہدوں پر ہوں تو یہ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں انہیں محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ کثرت سے اچھے خواب دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور جب یہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو توبہ طائب ہو کر رخصت ہوتے ہیں۔ بعض کینسر مردوں کے اکثر عورتوں سے تعلقات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی فیملی اور ریلیٹیوز ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ان کا نمک کھاتے ہیں وہی لوگ ان کے لیے اپنے دلوں میں بغض و کینہ پالتے ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف اگر کوئی بری منصوبہ بندی کرے اور انہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اکثر یہ لوگ دوسروں کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ لوگ زندگی میں کئی بار موافق اور مخالف حالات سے گزرتے ہیں۔ ان کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو آتشی بروج سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن لوگوں کے چہرے کا رنگ زردی مائل ہو، کیونکہ ایسے لوگوں میں سے کوئی ان کا سب سے بڑا دشمن ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کی خرید و فروخت کے لیے بہترین دن منڈے یعنی سوموار کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر مہینے کے آخری 10 دنوں میں نیند کی کثرت، بھول چوک کا غلبہ اور سستی کے اثر میں آ جاتے ہیں، اور سردیوں کے موسم میں ان پر بلغم کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ایسے لوگ جن کا برج سرطان ہے ان کو اپنی ذات سے مکمل طور پر ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسرے لوگ ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، البتہ یہ خود اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے محبوب اور پارٹنر کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اکثر لوگوں کی طرف سے بدسلوکی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جس سے یہ لوگ حقیقت پسندی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے زندگی میں 2 ہتھیار بہت قیمتی ہوتے ہیں، ایک وقت اور دوسرا عمل۔ یہ لوگ اگر وقت کے لحاظ سے خود کو تبدیل کر کے معاملات کو درست کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے کوشش کریں تو انہیں کامیابی ملتی ہے۔ ایسے افراد جن کا تعلق برج سرطان سے ہے، آپ کے لیے سستی آپ کی سب سے بڑی دشمن ہو سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سستی اور زیادہ آرام کی طلب ان چیزوں میں سے ہے جن کی وجہ سے انسان نے پہل خدا کی نافرمانی شروع کی۔ آپ کو اپنے معاملات میں اپنی خامیوں کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور زمانے کے پیچ و خم سے نہیں گھبرانا چاہیے، اور خدا پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ لیو یعنی برج اسد کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ زندگی میں یہ لوگ دولت، عزت، شہرت اور کتنی کامیابی حاصل کرتے ہیں؟
मोहब्बत और कारोबार के लिहाज से इन लोगों के लिए कैसे फैसले मुनासिब होते हैं? ये लोग ज़िंदगी को किस अंदाज से गुजारना चाहते हैं? इन लोगों के लिए किन मामलात में खसारा और कैसे मामलात में कामयाबी होती है? किस जज्बे की परवरिश करके ये लोग बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं और किन चीज़ों और लोगों से इन्हें गुरेज करना चाहिए? एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक लियो अफराद के बारे में तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक लियो यानी बुर्ज असद से है, आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज माना जाता है। अक्सर इस बुर्ज के लोग बहुत मकबूल लीडर और बेहतरीन हुक्मरान बने क्योंकि इन लोगों में लीडरशिप की सलाहियतें पाई जाती हैं। ये लोग बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र और निगरान होते हैं और ये लोग बहुत ही जल्द शोहरत हासिल कर लेते हैं। इन लोगों में ऐसी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि जिस पार्टी या ग्रोह से इनका ताल्लुक हो वो जल्द इस पार्टी के आला तरीन ओहदे तक पहुंच जाते हैं। ये लोग बहुत बड़े दिल के होते हैं। दूसरों को तोहफे तोहफ़े देकर इन्हें खुशी महसूस होती है और यही इनकी मकबूलियत की बड़ी वजह बन जाती है। अलबत्ता इन लोगों का गुरूर इनका बहुत बड़ा ऐब होता है। अक्सर लियो ख़वातीन व हज़रात बहुत जल्द खुशफहमियों में मुब्तला हो जाते हैं। इसी बेजा गुरूर और खुशफहमी की वजह से बाज़ औक़ात ये अफराद लोगों की नफ़रत का हदफ बन जाते हैं और अक्सर इनकी शोहरत मुतासिर होती है। इन अफराद में तहक्कुम का एलिमेंट ज़्यादा नुमायाँ होता है, यानी ये लोग हुक्म चलाना और आर्डर देते रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन लोगों का दिल करता है कि लोग इनके हुक्म के मुताबिक चलें और लुत्फ़ की बात यह है कि इनकी बालादस्ती की ख्वाहिश जल्द पूरी हो जाती है। रोमांस के मामलात में इन लोगों के जज्बात बहुत गहरे होते हैं। ये लोग मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक और दूर अंदेश होते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बुर्ज असद से वाबस्ता अफराद उमूमी तौर पर बहुत पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारते हैं और हलाल तरीके से दौलत हासिल करने को बेहतर जानते हैं। ज़िंदगी में खुदा इन्हें तौबा ताइब की तौफीक अता करता है। ये लोग खुदा की मखलूक के लिए अपने दिल को साफ़ रखते हैं, जिसकी वजह से अक्सर गैर माकूल लोगों के सामने अपने पोशीदा राजों को खुद ही फाश कर देते हैं और बाद में इन्हें परेशानी भी उठानी पड़ती है। अक्सर लियो ख़वातीन व हज़रात अपने भाइयों में से किसी एक के साथ झगड़ा करने वाले होते हैं। मुश्तरी इन अफराद के लिए औलाद और खुशियों के घर में असर डालता है, जिसके तहत लियो अफराद के बेटे और बेटियां दोनों औलादें पैदा होती हैं, जिनमें से अक्सर इनकी ज़िंदगी में ही फौत हो जाती हैं और आखिरी उम्र में इनकी औलाद में से एक बच्चा रह जाता है, जिसके साथ वो ज़िंदगी के दिन तमाम करते हैं। असद अफराद अपनी औलाद के बच्चों की खुशियाँ भी अपनी ज़िंदगी में देखते हैं और बाज़ लियो अफराद को अपनी औलाद के बुरे अखलाक का सामना भी करना पड़ता है। इन अफराद के मौत के खाने में मुश्तरी हुकूमत करता है, जिसकी बिना पर अगर ये 7, 14, 28 या 40 साल की उम्र से आगे बढ़ जाएं तो फिर इनकी उम्र 74 साल तक जाती है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सफ़र के हवाले से लियो अफराद पर मरीख हुकूमत करता है, जिसके असरात के तहत ये लोग सफ़र से बहुत कराहत महसूस करते हैं। सफ़र में इनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और बाज़ को सफ़र में खैर और भलाई हासिल नहीं होती, यानी सफ़र इनके लिए फ़ायदा मंद नहीं होता। इन लोगों के लिए ज़्यादा सफ़र के बजाय एक जगह क़याम करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर सफ़र करना नागुज़ीर हो तो असद अफराद के लिए मंगल के दिन मशरक़ या क़िबले की सिमत सफ़र करना इनके लिए कामयाबी का बायस बनता है। समंदर के सफ़र में इन अफराद के लिए डूब जाने का ज़्यादा ख़तरा होता है। ये लोग ज़िंदगी में कई दफ़ा मौत को अपनी आँखों से देखते हैं और फिर अल्लाह के हुक्म से इस खौफ से निजात पाते हैं। अपने बचपन के ज़माने में ये लोग ख़वातीन में बहुत ज़्यादा मकबूल होते हैं, क्योंकि असद अफराद बचपन में बहुत क्यूट और गोल चेहरे वाले होते हैं और हर एक को प्यारे लगते हैं। इन लोगों के दोस्त कसरत से होते हैं। नींद के दौरान ये लोग जो ख्वाब देखते हैं उनमें से ज़्यादातर सच्चे साबित होते हैं और ये लोग अपनी राय के इजहार में बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा जल्दी से काम लेते हैं। लियो ख़वातीन व हज़रात के दुश्मनों और हासदों के घर पर
چاند حکومت کرتا ہے، جس کے اثرات کے تحت زیادہ تر سفید رنگ کے مرد اور عورتیں ان کے دشمن اور مخالف ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ایسا شخص جس کے چہرے کا رنگ گلابی زردی مائل ہو، اس سے انہیں زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیو افراد کو ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے ایسے لوگ بہت موافق ہوں گے جو برج حمل، اسد اور قوس کے ہیں، یعنی جن کا ستارہ آچھی ہوگا، اور آبی بروج سے انہیں گریز کرنا چاہیے کیونکہ آب اور آتش کی آپس میں دشمنی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو برج سرطان، عقرب اور حوت سے دور رہنا چاہیے کیونکہ ان بروج کے لوگ چاہے ان کے ساتھ کتنا ہی عرصہ کیوں نہ رہیں لیکن دشمنی رکھتے ہیں۔ لیو افراد کی خرید و فروخت کے لیے بہترین دن سنڈے کا ہوتا ہے۔ اگر لیو افراد کا کسی آدمی سے کوئی کام ہو یا کوئی حاجت ہو تو جمعرات کے دن اگر وہ صبح سویرے اس آدمی سے جا کے ملے تو ان کا کام ہو جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، لیو افراد کی دولت کے گھر میں مریخ یعنی عطارد حکومت کرتا ہے، جس کے اثرات کے تحت دولت کمانے کے سلسلے میں یہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دولت کمانے کے لیے جو طریقے اپناتے ہیں اور اپنے کاروبار کی توسیع و ترقی کے لیے جو طریقے واضح کرتے ہیں وہ حیرت انگیز ہوتے ہیں، یعنی کسی دوسرے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ لوگ اگر کسی کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوں تو برابری کی سطح پر شریک ہونا پسند کرتے ہیں۔ اگر زندگی کے پہلے 35 سالوں میں یہ لوگ جسمانی ورزش کریں تو آخری عمر میں کم بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بچپن کے دور میں لیو لڑکی کو اگر زیادہ لاڈ پیار دیا جائے تو یہ پھوڑ ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کے محبت اور شادی کے گھر پر زول یعنی سیٹرن حکومت کرتا ہے۔ لیو عورتیں اکثر خوبصورت اور کشش والی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں اپنی پسند کے مرد کے انتخاب میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی۔ محبت کے معاملے میں ان کے جذبات انتہائی گہرے ہوتے ہیں۔ ان عورتوں کے شادی سے پہلے بھی افیئرز وغیرہ ہو سکتے ہیں، لیکن شادی کے بعد یہ اپنی ازدواجی زندگی کو بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کرتی ہیں، اور یہ عورتیں ایسے مردوں کو پسند نہیں کرتی جو ان کی محبت کو شک کی نگاہ سے دیکھے۔ لیو عورتیں محبت کے معاملات میں فریب کی قائل نہیں ہوتی، بلکہ اگر یہ دل سے محبت کریں تو زندگی کے آخری لمحات تک ساتھ نبھانے والی ہوتی ہیں۔ محبت میں آچھی مزاج ہونے کی وجہ سے لیو مردوں کو عورتیں بہت پسند کرتی ہیں۔ یہ اپنی محبت کا اظہار اس شدت سے کرتے ہیں کہ عورتیں ان سے خود کو دور رکھنے میں شد و مت سے کام لیتی ہیں۔ یہ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اپنی محبوبہ کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان مردوں میں سب سے نمایاں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بے مقصد فلرٹ کرنا برا سمجھتے ہیں، اور نہ ہی یہ اپنی محبوبہ یا بیوی کی طرف سے کسی قسم کی پابندی پسند کرتے ہیں۔ شادی کے بعد حالانکہ اکثر لیو مرد دوسری عورتوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں، لیکن اپنی بیوی سے ان کی محبت کم نہیں ہوتی۔ عورتیں ان پر ڈورے ڈالتی رہتی ہیں، لیکن یہ اپنی محبت کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، لیو افراد کے پیشے اور کاروبار کے گھر میں زورا حکومت کرتا ہے۔ یہ افراد ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جن میں انہیں اپنی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کرنے کا موقع ملے۔ یہ لوگ ہر قسم کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کا ہنر جانتے ہیں، البتہ دھوکہ یا فراڈ ان کو بالکل پسند نہیں۔ یہ لوگ اپنے اخراجات کے بارے میں انتہائی محتاط رہنے والے ہوتے ہیں، اور ہر وقت انہیں یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں ان کے لیے مالی مشکلات نہ پیدا ہو جائیں۔ یہ لوگ کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے اور دوسروں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن جب ان سے قرض مانگا جائے تو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، جو لوگ لیو ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنی ذات سے محبت کیا کریں۔ آپ کو زندگی میں اپنی ناکامیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ناکامی ہی وہ پہلا قدم ہوتی ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ چیزوں کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور محسوس کریں کہ کیا آپ اپنی انا اور ہٹ دھرمی میں
حد سے آگے تو نہیں بڑھتے جا رہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ خدا نے تکبر کو ناپسند فرمایا ہے۔ یہ تکبر ہی تھا کہ جس نے ابلیس کو بہت اعلیٰ مقام و مرتبے سے گرا کر لعنت کا مستحق بنا دیا۔ آپ کو جان لینا چاہیے کہ خدا نے بلندی کو عاجزی میں چھپا رکھا ہے۔ آپ کو مسکینوں، یتیموں اور خاک نشینوں میں بیٹھنا چاہیے، ان کی احوال پرسی کرنی چاہیے، ان کی حالات زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ بھی آپ جیسے دل و دماغ اور خواہشات رکھنے والے انسان ہیں۔ بھلا وہ کیوں اتنے مطمئن سے ہیں کہ تھوڑی سی خوشی ملنے پر بھی سب غم بھلا دیتے ہیں؟ اگر آپ ان معاملات پر غور کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بہت سی نعمتوں میں گھرا ہوا پائیں گے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ورگو یعنی برج شملہ سے وابستہ خواتین و حضرات کیسے ہوتے ہیں؟ کن خوبیوں کے مالک اور کن خامیوں کی بدولت اپنی زندگی میں رکاوٹوں کو دور کرنے میں ناکام رہتے ہیں؟ اندر سے کتنے مضبوط ہوتے ہیں؟ وعدوں اور باتوں میں کتنے سچے ہوتے ہیں؟ کن پلینٹس کے زیر اثر رہ کر حالات کے اتار چڑھاؤ، سختیوں اور پریشانیوں میں اپنا پازیٹیو یا نیگیٹو بیہیویئر شو کرتے ہیں؟ دولت، عزت، شہرت اور زندگی کے دیگر پہلوؤں میں اس برج کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز خواتین و حضرات، ایسے افراد جن کا تعلق برج شملہ یعنی ورگو سے ہے، ان لوگوں کا رولنگ پلینٹ یعنی حکمران سیارہ عطارد مانا جاتا ہے، جو طاقت، سخاوت اور فراخی کی علامت ہے۔ اس برج کے لوگ صاحب عقل و دانش اور صاحب معرفت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اچھے ساتھی ثابت ہوتے ہیں، طبیعت کے آزاد اور خاکی مزاج رکھتے ہیں۔ ورگو افراد عورتوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کسی کام کی طرف متوجہ ہوں تو کسی دوسرے کو کہنے کے بجائے خود اپنے ہاتھ سے کر لینا پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا حج ان کو اپنی زندگی میں کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ شملہ خواتین و حضرات میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ یہ نیکی کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی اپنا ہے یا پرایا، یہ سب لوگوں کے ساتھ یکساں رہنے والے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی میں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوتی، البتہ جب ان کا وقت آتا ہے تو ان کے پاس کثیر دولت جمع ہو جاتی ہے۔ ان کے مال و دولت کے گھر پر وینس یعنی زہرہ حکومت کرتا ہے۔ بعض اوقات ان کی زندگی عجیب سی صورتحال اختیار کر لیتی ہے، انہیں شدید مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، لیکن پھر ان کے لیے خدا راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ لوگ شام کو غنی ہوتے ہیں اور صبح کو فقیر، مطلب ان کے ہاتھ کبھی تو بہت پیسہ آ جاتا ہے اور کبھی ان کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ روحانی طور پر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پیسے میں ایک پیسہ بھی حرام کا شامل ہو جائے تو ان کا سارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ورگو افراد کے بہن بھائیوں کے گھر پر مریخ کی حکومت ہوتی ہے، جس کے اثرات کے تحت ان کے بھائی بہنیں ان کے موافق ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی آپس میں خوب بنتی ہے۔ البتہ ایسے ورگو افراد جن پر شمس کے اثرات ہوں، ان کے بھائی ان سے متفق نہیں ہوتے اور ان کے فیصلوں میں ان سے ایگری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انہیں اکثر اپنے بھائیوں کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ ان لوگوں کی خوش بختی یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنے والدین کے ساتھ محبت و عزت اور اچھے سلوک کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اکثر ان لوگوں کو وراثت میں کچھ بھی نہیں ملتا، اور اگر انہیں مل بھی جائے تو وہ چیزیں ان کے پاس باقی نہیں رہتی۔ شادی کے بعد زول کے اثرات کے تحت ان لوگوں کی لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، اور اگر اولاد میں لڑکے زیادہ ہوں تو پھر انہیں اولاد سے بہت کم فائدہ ملتا ہے۔ اکثر و بیشتر ان لوگوں کی عمریں خاصی طویل ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کی ایک خوش بختی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں ان کے دوست ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے
اکثر ورگو خواتین و حضرات بہت خوش بخت ہوتے ہیں کہ انہیں دوستوں کی طرف سے راحت اور خوشی نصیب ہوتی ہے۔ یہ لوگ جب کسی کام کا پختہ ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس کو مکمل کر کے چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ عموماً سنبلہ خواتین و حضرات مصروف اور بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چیزوں کی ترتیب اور کاموں کی پلاننگ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ پریکٹیکل ہونے کی وجہ سے ہر وقت محنت کے لیے آمادہ رہتے ہیں اور کام سے جی چرانا انہیں برا لگتا ہے۔ اعلیٰ معیار کے دل دادہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اندر سے دولت کے اسیر نہیں ہوتے۔ محنت کر کے خود کو بہتر سے بہتر بنانے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ البتہ ان کی خامیوں کی بات کی جائے تو یہ لوگ بہت زیادہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں اور اس گمان کو ذہن میں لیے پھرتے ہیں کہ کسی کام کو ان سے بہتر کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی ان کی تنقید زنی بغض اور حسد کو چھونے لگتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بہت دولت کما لیتے ہیں، لیکن اس دولت کو جمع کرنے یا خرچ کرنے کا انحصار ان کے جذبات کو کنٹرول کرنے پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ لوگ جذباتی ہو کر مالی طور پر غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ اکثر سنبلہ خواتین و حضرات میں ایک طرح کا بھولا پن پایا جاتا ہے۔ بے ایمان اور گمراہ لوگ انہیں آسانی سے نشانہ بنا لیتے ہیں۔ اکثر یہ لوگ راتوں رات دولت کو دگنا کر دینے کے فارمولے تیار کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ ان کے کردار کی ایک چھوٹی خامی یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسی چیزوں پر اپنی رقم خرچ کر دیتے ہیں جن کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی۔ ان لوگوں میں ایک خامی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ بغیر پڑھے دستاویزات یعنی ضروری ڈاکومنٹس پر دستخط کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بعض اوقات معاہدوں کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں، یعنی اپنے ایگریمنٹ کو خود ہی یک طرفہ طور پر توڑ دیتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ورگو افراد کے محبت کے گھر پر جوپیٹر یعنی مشتری حکومت کرتا ہے۔ سنبلہ عورتیں زندگی کے متعلق مردوں سے زیادہ سنجیدہ ہوتی ہیں۔ یہ زندگی کے ہر پہلو کو بہت سیریس لیتی ہیں۔ ان کی سمجھداری کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ یہ عورتیں جانتی ہوتی ہیں کہ انہیں زندگی سے کیا لینا ہے یا لوگوں سے کس قسم کے تعلقات بنانے ہیں۔ اپنے محبوب کے انتخاب میں بھی سنبلہ عورتیں سنبلہ مرد کے مقابلے میں زیادہ محتاط یعنی کیئرفل ہو کر رہتی ہیں۔ قبول صورت ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات ورگو عورتیں حسین و جمیل عورتوں کے مقابلے میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں۔ محبوب کے انتخاب میں یہ سیرت اور ذہانت کو ترجیح دیتی ہیں۔ شادی کے بعد یہ عورتیں مثالی بیویاں ثابت ہوتی ہیں۔ گھریلو معاملات میں سلیقہ شعار ہونے کے ساتھ ساتھ امور خانہ داری میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ شوہر کے لیے اپنی جان تک دے دینے والی ہوتی ہیں اور گھر والوں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ ان میں ایسی عورتوں کی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو پورے کنبے کی سردار ہو سکتی ہیں، جبکہ ورگو مرد محبت کے معاملات میں درمیانہ اور معتدل مزاج رکھتے ہیں۔ اپنے محبوب کے متعلق ان کے جذبات میں اتنی گرمجوشی نہیں پائی جاتی جو ورگو عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ ان مردوں کے معاملے میں اظہار محبت اکثر عورتوں کو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ شادی کے بعد یہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، البتہ بچوں کے معاملے میں ان کی کارکردگی کچھ زیادہ متاثر کن نہیں ہوتی۔ بچوں کو سمجھنے میں سنبلہ مردوں کو دشواری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ لوگ مخلص اور شدید محبت کرنے والے شوہر ثابت ہوتے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے انجینئرنگ، ریڈیو، ٹیلی ویژن یا مکینیکل شعبے ان کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اچھے قسم کے قلمکار، افسانہ نگار، ایڈیٹر یا پروف ریڈر بن سکتے ہیں۔ اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے یہ لوگ اچھے سیلز مین بھی بن سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ایسے لوگ جو ورگو یعنی برج سنبلہ سے وابستہ ہیں، ان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ آپ اپنی ذہنی اور جسمانی حدوں کو ختم کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں آپ کا بہت زیادہ لمٹس طے کر دینا، دیواریں بنا دینا یا ایسا طریقہ اپنانا کہ جس میں آپ محدود ہو جاتے ہیں یا آپ کا محبوب محدود ہو جائے، تو یہ کوئی اچھا طرز محبت نہیں ہے۔ ورگو خواتین و حضرات کے لیے فرائیڈے یعنی جمعے کے دن مشرق کی جانب صبح و سویرے کوئی بھی سفر کرنا بہت کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ یہ لوگ جس مقصد کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ان کے لیے یقینی کامیابی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو زندگی میں کثرت سے سفر کرنا پڑ جاتا ہے۔ دوران سفر ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں بھی آتی ہیں
اکثر بزرگوں خواتین و حضرات حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو خشکی کا سفر اکیلے نہیں کرنا چاہیے، اسے ان کے سامان کے لٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے سمندری سفر خشکی کے سفر کی نسبت زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ یہ لوگ کثرت سے آرزویں کرنے والے ہوتے ہیں اور بعض سملہ افراد آرزوؤں اور خواہشوں میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی بھی شخص جو اپنے دل میں بہت سی آرزویں اور خواہشیں جمع کیے رکھتا ہے، دراصل وہ دنیا کے مزاج اور لوگوں کے حالات کو ٹھیک طور پر نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ آپ کو خواہشات کے لیے اپنے دل کو زیادہ وسیع نہیں کرنا چاہیے۔ آرزویں تو اس جگہ کے لیے ہونی چاہیے جہاں رہنا ہو، جبکہ اس دنیا میں ہم پیدا ہی مرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ زندہ رہنے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب سے یہ دنیا بنی اور حضرت آدم تشریف لائے، تب سے آج تک کتنی ہی مخلوق پیدا کی گئی اور مار دی گئی، کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے کہ وہ کون کون تھے اور ان کے کیا نام تھے۔ آپ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہم جو دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم چلے جانے والوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہم وہیں جا رہے ہیں جہاں ہم سے پہلے لوگ جا کر ہمارے منتظر ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کو خواہشات اور آرزوؤں کے متعلق دل پر قابو رکھنا چاہیے اور اس دنیا کو ختم ہو جانے والا دھوکہ سمجھ کر جینا چاہیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔